السلام علیکم ویورز، میں ہوں شاکر سولنگی۔ ویورز، اپوزیشن کے اتحاد پی ڈی ایم نے پی ٹی آئی حکومت کو ایسی بند گلی میں دھکیل دیا ہے کہ حکومت اتنی پریشان ہے کہ آپ کا اندازہ بھی نہیں ہوگا۔ حکومت اب نیا ایک حربہ استعمال کرنا چاہ رہی ہے، ایک نیا نسخہ نکالا ہے حکومت نے، نیا آئیڈیا نکالا ہے جو ہے تو غیر آئینی، لیکن کیونکہ حکومت پھنس گئی ہے اب یہ کچھ بھی کرنے کو تیار ہے۔ تو اب سینٹ کے انتخابات مارچ سے پہلے کرانے پر کا آئیڈیا ڈسکس کیا جا رہا ہے۔ یہ پی ٹی آئی کے اندر یہ خبریں آ رہی ہیں کہ حکومت سوچ رہی ہے اس پہ کہ مارچ سے پہلے، جو آئینی طور پر مارچ میں ہونے ہیں، سینٹ کے انتخابات کے حوالے سے میں بات کروں گا، آئینی طور پر وہ مارچ میں ہونے ہیں، مارچ سے پہلے نہیں ہو سکتے، کیونکہ مدت جو سینیٹرز کی پوری ہونی ہے وہ مارچ میں پوری ہونی ہے، جو مارچ میں منتخب ہوئے ہیں۔ 3 سال 6 سال کی مدت ہوتی ہے، ظاہر ہے ہر 3 سال کے بعد 50% جو ہے 50% جو سینیٹرز ہیں وہ ریٹائر ہوتے ہیں۔ تو 50% سینیٹرز جب ان کی مدت مارچ میں پوری ہونی ہے تو وہ پہلے ان کو کیسے حکومت ریٹائر کرے گی، کیسے یہ بالکل غیر آئینی ایک اقدام کرنے جا رہی ہے۔ لیکن اس پر بات کروں تو اس سے پہلے ان دوستوں سے درخواست کروں گا جن دوستوں نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا ابھی تک، یا چینل پہلی دفعہ دیکھ رہے ہیں، وہ چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آنے والی جو اپڈیٹس ہیں وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر ہوتی رہیں، اور اگر پروگرام اچھا لگے تو اس کو شیئر بھی کریں، لائک بھی کریں اور کمنٹس بھی کریں۔ تو ویورز، حکومت پریشان اس لیے ہے، ایک بند گلی میں بالکل پہنچ چکی ہے۔ دیوار سے اپوزیشن کو لگایا تھا پہلے، اب دیوار سے خود لگ چکی ہے۔ حکومت کے پاس کوئی چارہ نہیں نظر آ رہا، راستہ نظر نہیں آ رہا۔ جب بھی حکومت پھنس چکی ہوتی ہے، کوئی حل نہیں مل رہا ہوتا، تو پھر حکومت کچھ بھی کرنے کو تیار ہوتی ہے، کوئی بھی غیر آئینی اقدام کرنے کو تیار ہوتی ہے۔ مطلب ایک آئین کو مطلب آپ بائی پاس کر رہے ہیں، آپ بلڈوز کر رہے ہیں، یار کس طرح آپ کا نظام چلا رہے ہوتے ہیں۔ پہلے آپ نے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ تھا، آپ کو یاد ہوگا، تو جب اپوزیشن لیڈر اور وزیر اعظم کے درمیان 4 خط و خطابت کے باوجود اتفاق رائے نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ وزیر اعظم اپوزیشن لیڈر کے ساتھ ملنا پسند نہیں کرتے تھے، گوارا نہیں کرتے تھے، ہاتھ ملانا پسند نہیں کرتے تھے، ان کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتے تھے، تو ان سے مشاورت کیسے کرتے؟ تو آئینی طور پر آئینی یہ تقاضا تھا کہ وزیر اعظم مشاورت کرتے اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، اور باہمی مشاورت کے ساتھ الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کرتے، لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جب اتفاق رائے نہیں ہوا، وزیر اعظم نام بھیج رہے تھے، اپوزیشن لیڈر اعتراض کر رہے تھے، اپوزیشن لیڈر نام بھیج رہے تھے، وزیر اعظم اعتراض کر رہے تھے، اور وزیر اعظم پہلے تو اپنا خود خط نہیں لکھ رہے تھے اپوزیشن لیڈر کو، اپنے کبھی پی ایس سے لکھوا رہے ہیں، کبھی وزارت خارجہ کے کسی افسر سے لکھوا رہے ہیں۔ تو اس طرح جب وہ ان کو مجبور کیا گیا کہ بھائی آپ نے خط لکھنا ہے، تو وہ آخر میں خط لکھا تھا وزیر اعظم نے، لیکن وہ اتفاق نہیں ہو سکا تھا۔ پھر پارلیمانی کمیٹی کو معاملہ چلا گیا تھا، پارلیمانی کمیٹی میں بھی اتفاق نہیں ہو سکا تھا، کیونکہ برابر کے ممبران، تعداد برابر تھی اپوزیشن اور حکومت کی۔ تو حکومت نے پھر غیر آئینی جان چھڑانے کے لیے ایک غیر آئینی کام کر دیا کہ اتفاق ہوا ہی نہیں اپوزیشن لیڈر کے ساتھ، اور پارلیمانی کمیٹی میں بھی نہیں ہوا۔ صدر مملکت کو وزیر قانون نے، جو فاروق نسیم صاحب ہیں، انہوں نے حکومت کی مشاورت سے صدر مملکت کو سمری بھیج دی کہ بھئی یہ 2 نام آپ منظور کر دیں۔ صدر مملکت نے نوٹیفائی کر دیا، 2 ناموں کی منظوری دے دی الیکشن کمیشن کے ممبران کے لیے جو ریٹائر ہو رہے تھے، ان کی جگہ پر ریپلیسمنٹ۔ تو اس کے بعد ہوا یہ کہ چیف الیکشن کمشنر نے وہ نام ریجیکٹ کر دیے، اور حلف لینا تھا چیف الیکشن کمشنر نے ان ممبران سے۔ تو چیف الیکشن کمشنر نے کہا کہ بھئی یہ تو غیر آئینی تقرری ہے، آئین میں یہ طریقہ کار موجود ہے ہی نہیں جو آپ نے کیا ہے، تو میں حلف نہیں لے سکتا معذرت کے ساتھ۔ تو جب چیف الیکشن کمشنر نے حلف نہیں لیا تو وہ پھر نام ریجیکٹ ہو گئے تھے۔ تو یہ اسی طرح ہی یہ دوسرا کام کرنے جا رہے ہیں سینٹ کا بھی۔ اب سینٹ کے الیکشن سے پہلے اپوزیشن نے استعفے دینے کا فیصلہ کیا ہے، اعلان کیا ہے، اور اپوزیشن کی کوشش یہی ہے کہ سینٹ کے انتخابات سے پہلے استعفیٰ ہو، اپوزیشن استعفیٰ دے، تاکہ حکومت پی ٹی آئی کو سینٹ میں اکثریت نہ مل سکے۔ اپوزیشن تو یہ چاہ رہی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی ایسی جماعت ہے جو کہیں بھی کمفرٹیبل نہیں ہے،
یہ قومی اسمبلی میں کسی جماعت کے ساتھ اب تو منتیں ترلے کر رہے ہیں مذاکرات کے لیے اپوزیشن کو، لیکن پہلے 2.5 سال تک یہ نہیں کر رہے تھے، تو قومی اسمبلی میں رکاوٹیں بنتے رہے ہیں۔ اب سینیٹ میں اگر اکثریت ان کے پاس مل گئی، ان کو مل گئی مارچ میں جو انتخابات ہونے جا رہے ہیں، تو پھر تو ظاہر ہے اگلے 3 سال کم از کم یا 6 سال بھی، تو جو بھی حکومت آئے گی ان کا تو ناک میں دم کر کے رکھے گی پی ٹی آئی، تو ان کو تو قانون سازی کرنے نہیں دے گی، رکاوٹ بنتی رہے گی۔ جو بھی بل قومی اسمبلی منظور کر کے سینیٹ کو بھیجے گی، سینیٹ مسترد کر کے واپس بھیج دے گا، تو پھر نظام کیسے چلے گا؟ تو اپوزیشن کی اسی لیے کوشش یہی ہے کہ پی ٹی آئی سینیٹ کے انتخابات میں اکثریت نہ لے کر آئے اور اس سے پہلے ہم استعفے دے دیں، تاکہ سینیٹ کے انتخابات نہ ہوں، ایک آئینی سیاسی بحران پیدا ہو اور اس کے نتیجے میں کوئی درمیانہ کوئی راستہ نکل آئے۔ ویسے تو خطرہ تو بساط لپیٹنے کا بھی اپوزیشن کو بھی ہے، سب کو ہے، لیکن اپوزیشن کہہ رہی ہے کہ بھئی ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہے۔ ویسے کون سا جمہوری نظام ہے اس وقت بھی ان کی حکومت ہے نا، جو بساط لپیٹتے ہیں، جو ٹیک اوور کرتے ہیں، سلیکٹرز جو ہیں ان کی حکومت ہے۔ اس سے بہتر ہے کہ وہ ڈائریکٹ آ جائیں، سیدھے آ جائیں، پھر اس وقت ان کے خلاف جدوجہد کرنا وہ آسان ہوتا ہے، یا وہ الگ نوعیت کی جدوجہد ہوگی۔ تو یہ تو ہیں بھی نہیں بھی ہیں، یعنی پی ٹی آئی ہے بظاہر اور بیک پہ سلیکٹرز ہیں، تو یہ اس سے بہتر ہے کہ وہ آ جائیں، تو پھر پتہ چلے گا۔ تو اپوزیشن یہ چاہ رہی ہے تو کہ بھئی پی ٹی آئی کو کسی صورت چلنے نہیں دینا اور سینیٹ کے انتخابات جتوانے نہیں دینا۔ تو اب پی ٹی آئی نے یہ نسخہ ان کو کسی نے دیا ہے، ظاہر وزارت قانون میں سے ہی وزیر قانون نے یا کسی اور نے دیا ہوگا، جو آئینی ماہرین ہیں پی ٹی آئی کے، انہوں نے یہ دیا ہوگا کہ سینیٹ کے انتخابات مارچ سے پہلے کرائیں۔ بھائی مارچ میں سینیٹرز منتخب ہو کے آئے ہیں، جو 6 سال پہلے یا 3 سال پہلے جو آئے، اب جو 6 سال پہلے آئے ان کا 6 سال کے بعد یہ ظاہر ٹینیور پورا ہو رہا ہے مارچ میں، مارچ سے پہلے ٹینیور پورا ہونے سے پہلے کیسے آپ ان کو ریٹائر کر سکتے ہیں؟ یہ مجھے یہ سمجھ میں بات نہیں آ رہی کہ ٹینیور پورا ہونے سے ریٹائر کیسے کر سکیں گے۔ یہ ہے غیر آئینی، بظاہر غیر آئینی نظر آ رہا ہے، کیونکہ آئینی مدت ان کی مارچ میں پوری ہو رہی ہے، تو اس کے بعد وہ ریٹائر ہوں گے تو سینیٹ کے انتخابات ہوں گے، نئے سینیٹرز 50% منتخب ہو کر آئیں گے چاروں صوبوں اور قبائلی علاقوں سے۔ تو اب یہ ہے کہ اپوزیشن نے اس حکومت کے اس آئیڈیا کو مسترد کر دیا ہے۔ مولانا عبدالغفور حیدری کا کچھ دیر پہلے ہی بیان جاری ہوا ہے، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم کسی صورت سینیٹ کے انتخابات مارچ سے پہلے ہونے نہیں دیں گے۔ مارچ میں ڈیو ہیں، شیڈول جو طے ہیں تو مارچ میں ہی ہوں گے، ڈیو مارچ میں ہے تو مارچ میں ہونے چاہیے، اور اس سے پہلے اپوزیشن نے استعفیٰ دینا ہے۔ اب یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ صورتحال بنتی جا رہی ہے کہ حکومت کوشش کرے گی کہ مارچ سے پہلے انتخابات کرا دیں، لیکن کیا الیکشن کمیشن اس کو قبول کرے گا؟ الیکشن کمیشن غیر آئینی اقدام کرے گا، صرف حکومت کا نہیں ہوگا، سپریم کورٹ بھی موجود ہے، ظاہر ہے اپوزیشن سپریم کورٹ میں جائے گی، چیلنج کرے گی۔ میرا خیال ہے ایک سینیٹ کے انتخابات کے حوالے سے ایک نیا سیاسی بحران جو ہے وہ پیدا ہونے جا رہا ہے۔ فی الحال یہ حکومت نے آئیڈیا ابھی ڈسکس کرنا شروع کیا ہے، اس پر غور کرنا شروع کیا ہے، اپوزیشن نے فی الحال مسترد کیا ہے۔ آگے اس پر کیا ڈیولپمنٹس ہوتی ہیں، کیا تجاویز آتی ہیں، کیا آپشنز آتے ہیں، جو بھی اس حوالے سے اپڈیٹ آئے گا وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کرتا رہوں گا۔ امید ہے پروگرام پسند آیا ہوگا، اگلے پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی، تب تک اجازت چاہتا ہوں، اللہ حافظ۔